السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیوں، آج ہم ہمارے ساتھیوں کے ساتھ لال قلعے میں موجود ہیں، جو ہماری اسلاف کی میراث ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے اس کو بنا کر ہندوستان کو دیا ہے، اور ہم بھی ہندوستانی ہیں، تو یہ ہماری میراث ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہاں پر بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے دیوان، بڑے بڑے نوبت خانے، بڑے بڑے نہریں اور زنان خانے۔ سامنے شاہی صاحب دکھا رہے ہیں آپ کو مسجد، موتی مسجد سفید دیکھ رہے ہیں آپ، بالکل ملکی مسجد ہے، لیکن ہے افسوس کہ یہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے، ہے افسوس کہ یہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے، اور پورا لال مسلم حضرات آتے ہیں، وہ عبرت حاصل کرتے ہیں اس سے۔ عبرت ایسی کہ ہمارے اسلاف کی میراث ہے، اس میراث کا کوئی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے تو انسان اس کی شکر ادا نہیں کرتا ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا تم شکر ادا کرو گے تو ان نعمتوں پر ہم اضافہ کر دیں گے۔ لئن شکر تم شکریہ ادا کرو، شکر ادا کرو تو ہم اس میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو کہیں نہ کہیں میں اس میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ان بادشاہوں نے یا کوئی ایسی بات کہی، لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے علامہ اقبال نے جو اشعار کہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں درساتے ہیں کہیں کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، جبھی تو یہ بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے مساجدیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں، اور آج اس میں عیاشی کے اڈے بنے ہوئے۔ افسوس کی بات کہنا پڑ رہی ہے۔ ابھی ہم جامع مسجد گئے تھے، جامع مسجد کے میناروں میں عیاشی ہو رہی، جامع مسجد کے ایوانوں میں عیاشی ہو رہی، جامع مسجد کی صفوں میں جوڑی بنا کر لوگ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے ملک کی، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اس پر قابض ہیں، خصوصاً ہمارے مسلم حکمراں، جامع مسجد کے جو متولیان ہیں، ان سے ہم آج کہتے ہیں کہ ابھی بھی سمجھ جائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ آئیے ہم سب ہمارے رفقا سے اس سفر کی رائے جانتے ہیں، اور یہ سفر ہمارا اسلاف کی قبروں پر، اسلاف کے میراث کو دیکھنے، ان کی خانقاہیں، اساتذہ کے دیدار، دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں ہماری حاضری ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بجھتے ہوئے چراغ، دل کے چراغ کو جلا دے، اور ہمارے سجدوں میں اللہ جان پیدا فرمائے۔ میں مولانا شاہد صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے دیکھنے والوں سے کچھ کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا چند دنوں کا سفر تھا، جو ہم اپنے قصبہ کھوکھرا کلا سے نکل کر دہلی آئے تھے، اور دہلی سے آسیانہ، بلند شہر، میرٹھ، اور پھر دیوبند سے سہارنپور۔ اس میں ہم ہمارے بزرگوں کی مزاروں پر بھی ہم نے دستک دی، اور ان سے استفادہ کیا، ان سے عبرت حاصل کی۔ ہمارے بزرگ، بڑے بڑے شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم، حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری، اسی طریقے سے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، انظر شاہ کشمیری، حسن احمد مدنی، اور جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے علماء اکرام ہیں، ہم سب کی مزاروں پر گئے، ان کو کچھ پڑھا، بخشا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ان بزرگوں کا، ان اللہ والوں کا، ان محدثین کا، مفسرین کا، ہم کو نعمت بدل عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ دارالعلوم میں حاضری ہوئی، دارالعلوم دیوبند گئے، دارالعلوم وقف دیوبند گئے، مظاہر العلوم گئے، مظاہر القدیم گئے، زکریا گئے، اور بھی بہت سارے مقامات پر ہمارا جانا ہوا، بہت سارے مزارات پر جانا ہوا۔ اسی طریقے سے ہماری واپسی ہوئی۔ آج دلی آئے تھے، دلی میں ہم جامع مسجد گئے، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک رش لگا ہوا ہے، جینٹس بھی ہیں، لیڈیز بھی ہیں، اور دوسرے ملک کے لوگ بھی ہیں، وہاں پر گھوم رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ہمارے اسلاف کی جو قربانیاں ہیں، جس محنت سے اور مشقت سے انہوں نے یہ اپنی اس عمارت کو بنایا ہے، جس کو ہم لال قلعے کے نام سے جانتے ہیں، اس میں بھی ہماری حاضری ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی سنہرا اور سندر یہاں کا نظارہ ہے، ایک سے ایک ماشاءاللہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، مسجدیں اس کے اندر، لیکن مسجد میں تالا لگا ہوا ہے۔ ہم نے سوچا کہ یہاں پر آ کر ہم نماز پڑھ لیں، لیکن گیٹ میں جب گئے تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، اور ہماری جو
یہ بڑی بڑی ہماری وراثت ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو ہمارے ہاتھ سے جانے سے پہلے ہمیں اس کی قدردانی کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو حکمراں ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، کھاؤ کون سی بھی تنظیم سے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جائیداد کی، اپنے آبا و اجداد کی جائیداد کی، اپنی وراثت کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی، اس پہ اپنے قدم بڑھانے کی، آواز کو اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ میں حضرت مولانا یوسف صاحب قاسمی، قاضی تحصیل کالا پل، اسی طرح حافظ محمد شاداب صاحب، نائب امام جامع مسجد کھوکھرا، اس طرح حافظ ارشاد صاحب، استاد مکتب جامع مسجد کھوکھرا، سب تشریف فرما ہیں۔ ہمیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی گھوم کر، دیکھ کر، ہمارے بزرگوں سے مل کر۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے اگر موقع دیا تو آئندہ پھر انشاءاللہ سفر پر، تھوڑے لمبے سفر پر آئیں گے انشاءاللہ، ہم عبرت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ مولانا شاہد صاحب۔ اب میں ہمارے شاداب صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے تاثرات بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کا یہ طویل سفر آسان فرمایا، آمین۔ اور اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس سفر کی قدردانی اور اس سفر میں جو چیزوں کی ہم لوگوں نے زیارت کی ہے، اللہ ان چیزوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور ہم نے جن قبروں پر گئے ہیں، جن مدارسوں میں گئے ہیں، ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھ تو نہیں سکے، لیکن اب یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ آپ تمام لوگ یہ چیزیں دعائیں کریں۔ اللہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہ ہمارے اسلاف کا اور ہمارے جو بادشاہ تھے ان کے قلعے جو اللہ رب العزت کے ذریعے سے انہوں نے جو تعمیر کروائے تھے، وہ ہندوستان کو ایک ایسی سونے کی چڑیا بنا کر گئے تھے، لیکن آج ہم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی تو یہ ویران ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ہماری ناقدری کا نتیجہ بتلا دیا۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان سب عمارتوں کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ہمیشہ ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ مولانا شاہ صاحب، اللہ مزید ترقی دے۔ آپ نے ایک دعا کی ہے، وہ دعا میں نے بھی دارالعلوم کے ہر در میں جا کر جہاں گزرا ہوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو دارالعلوم کی تلمیذت بھی عطا فرمائے، اور وہاں کی درسیت بھی عطا فرمائے، اور وہاں کے محدثوں کی صف میں بھی کھڑا فرمائے۔ ہمارے بھی علاقے سے، ہمارے گاؤں سے، ہمارے بیٹوں میں سے دارالعلوم دیوبند کے قابل ترین استاد بنے، یہ دعا کی ہے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو ہماری دعاؤں کے ساتھ قبول فرمائے، اور ایم پی کے بڑے بڑے استاذ جن کے نام لوگ جانے آئندہ تاریخ میں، آئندہ اس میں ایسے اساتذہ ہمارے اولاد کی شکل میں ہوں، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، جو ہمارے اسلاف کی میراث کی بھی حفاظت کریں، جو ہمارے اسلاف کی تاریخ کو بھی دہرائیں، جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشن تھا، اس مشن پر کھڑے رہیں۔ کیسے ہی بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جائیں، لیکن اپنی شان محمدی کو باقی رکھیں۔ اللہ ہماری اولاد میں سے بیٹے، ہماری بیٹیاں نصیب فرمائے۔ آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں موت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے اور رہیں گے، اور نام کی دعوت دیں گے، اور درود شریف پڑھیں گے۔ آج اس مبارک گھڑی، مبارک موقع پر جو فرشتوں کی آمد و رفت کا وقت ہے، سورج کے ڈوبنے کا وقت ہے، ایک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حرم شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں پر ہمارا مسکن مقدر فرمائے۔ آئیے ہم عزم کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے آنے کو جانے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔